خدیجہ کہتی ہے میں اکسا اکسا کر کے حضور سے پوچھتی ہاں یہ بتائیں یہ سامان کتنے کا بکا تاکہ حضور میری طرف دیکھیں. وہ کہتی میں اکسا اکسا کے حضور سے کہتی ہے سنیں یہ سامان کتنے کا بکا حضور میری طرف توجہ نہیں دیتے. امی خدیجہ کہتی ہے میرا حسن میں کیا بتاؤں بڑے بڑے امیر زادے جب میرے گھر پہ آتے تھے نا تو وہ میرے سامنے حساب کم کرتے تھے میرے چہرے کے حسن کو زیادہ تاکا کرتے تھے لیکن میرا حسن اگر کہیں شکست کھایا ہے تو آمینہ کے لال کے حسن میرے آقا اپنی نظریں نہیں اٹھاتے میرے آقا اپنی نگاہ محبت نہیں اٹھاتے تھے سر جھکائے ہوئے حضور جواب دیتے یہ مال اتنے کا بکا یہ مال اتنے کا بکا یہ مال اتنے کا بکا. اگر خدیجہ حضور کے اس خاموشی والی ادا پہ چپ ہو گئی تو 100 سال پہلے میرا امام کیسے چپ ہوتا. بول پڑا یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا اللہ اللہ. اپنی خدیجہ کہتی حضور کو میں دیکھتی رہی لیکن حضور میری طرف دیکھتے آخر دیکھتا بھی کیسے آمینہ کا لال جس کی آنکھوں میں رب کے جلوے بسے ہو وہ خدیجہ کی طرف کیوں دیکھتا کسی ایسی عورت کی طرف کیوں دیکھتا جو اپنے حسن پر اس قدر دسترس رکھتی ہو کہ کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر لے جازب لہجے کے ساتھ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حساب دے کر کے اپنا حساب لیا اور اپنے گھر تشریف لائے. امی خدیجہ کہتی حضور جا رہے تھے میں حضور کو دیکھ رہی تھی میں نے اپنی سہیلی کو بلایا میں نے کہا کسی بھی صورت میں رشتہ کرنا چاہتی ہوں حضور کے ساتھ تو اس رشتے کو آگے بڑھا. ان کی سہیلی نے کہا میں کل حضور کے گھر پہ جاؤں گی حضور کی ماں نہیں حضور کے باپ نہیں کبھی حضور کی امی اور حضور کے ابو کی داستان بتاؤں گا اگر دل نے یہ توفیق پائی تو انشاءاللہ. ٹھیک ہے ابھی حضور کا ایک قول ہے ایک معاشرے کی نظام کے لیے ایک بات مجھے یاد آئی تو میں نے اس پر گفتگو شروع کر دی. امی خدیجہ کہتی میری ایک سہیلی گئی حضور کے گھر میں حضور رہتے تھے جناب ابی طالب کے گھر میں جناب ابی طالب بیٹھے تھے قریب میں حضور تشریف فرماتے سامنے جناب ابی طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد بیٹھی تھی. یہ کون ہے مولا علی کی ماں ہے فاطمہ بنت اسد مولا علی کی ماں ہے اور انہی کے قریب میں حضور کی پھپھو مخدومہ عاتکہ اور صفیہ بیٹھی ہوئی. امی خدیجہ کی سہیلی کہتی میں اندر انٹری گئی کی نہ میں نے اس گھر میں تو بڑی خوش تھی میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے خوشی کا اظہار کیا ویلکم کرنے والوں کے جملے میں نے بولنے شروع کر دیے اہلا و سہلا مرحبا. جو کام سامنے والوں کو کرنا چاہیے وہ میں نے کرنا شروع کر دیا. تو جناب ابی طالب نے کہا ہے خدیجہ کی سہیلی بڑی خوش ہے کیا بات ہے بڑی خوش ہے. تو میں نے کہا رشتہ لے کے آئی ہوں تو جناب ابی طالب نے کہا کس کا رشتہ. فاطمہ بنت اسد نے دیکھا جناب مخطوبہ عاتکہ اور صفیہ نے دیکھا بھئی کس کے رشتے کی بات کرتی ہے تو سہیلی کہتی ہے اپنی خدیجہ کی میں خدیجہ کا رشتہ لے کے آئی. تو انہوں نے کہا خدیجہ کس سے شادی کرے گی وہ تو سب سے بڑی پیسے والی عورت ہے 40 اونٹوں پر اس کے لگیج رہتے ہیں مکے میں سب سے زیادہ پیسہ اللہ نے اس کو دے رکھا ہے وہ کس سے شادی کرے گی. تو سہیلی کہتی ہیں حضور کی طرف اشارہ کر کے اس محمد سے رشتہ کرنا چاہتی ہیں. آقا کریم نے اپنی مبارک گردن جھکائی حضور نے یہ اپنے دل میں خیال ظاہر فرمایا عجیب بات ہے جو رشتہ خدیجہ کی سہیلی آج لے کے آئی ہے اس رشتے کی خبر بہت پہلے مجھے اللہ نے دے رکھی ہے. سب نے کہا کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے حضور خاموش تھے. جناب ابی طالب نے کہا اے میرے بھتیجے کیا تم اس رشتے کو ایکسپٹ کرتے ہو تو حضور نے خاموشی اختیار کی. یہ خاموشی یس کی نشانی سمجھ گئے ہاں کی نشانی ہے رشتہ طے ہو گیا. سبحان اللہ کہہ ان باتوں کو یاد رکھیے کہ بیس کیا ہے وہ بھی یاد رکھیے رشتہ طے ہو گیا. جب بارات کی تاریخ آئی ہم بارات کا لفظ یہاں کے حساب سے استعمال کریں ورنہ سوچو کہ بھئی وہاں باراتی کتنے ہوتے تھے وہ کس کتاب میں تو بھی دقت ہو جائے گی. جب حضور کی نکاح خانے کی محفل ہونے والی معلوم ہے آپ کو جناب ابی طالب نے حضور سے کہا اے میرے بھتیجے یہ تیری زندگی کی سب سے عظیم ساعت مبارکہ ہے گھڑی ہے قبولیت کا وقت ہے تیری شادی ہے تو دولہا بننے والا ہے آج شب اسرا کا دولہا بنا ہوا. جناب ابی طالب نے کہا میری یہ خواہش ہے تو اپنی شادی میں اپنے سب سے کسی خاص دوست کو جسے سب سے زیادہ تو محبت کرتا ہے نا اسے اپنی شادی میں چیف گیسٹ بنا لے. یہ جناب ابی طالب نے کہا اپنی شادی میں تو جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اسے چیف گیسٹ بنا لے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. جناب ابی طالب نے کہا خوشی کا دن روتے کیوں ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا
جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 2 مہینے کا، 9 مہینے کے بعد بچے عموماً پیدا ہوتے، میرے آقا فرماتے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کا تھا تو میرے باپ کا جناب عبداللہ کا مدینہ شریف میں دار نابغہ محلے میں انتقال ہو گیا۔ جب میں 6 سال کا ہوا تو میری ماں کا میری ران پر مقام ابوا شریف میں انتقال ہو گیا۔ جب میں 8 سال کا ہوا تو میرے گائیڈ جناب عبد المطلب کا اسی مکے میں انتقال ہو گیا۔ اے میرے چچا ابی طالب، میرا کوئی نہیں ہے جس کو میں اپنی شادی میں چیف گیسٹ بناؤں۔ آپ کہتے ہیں کوئی خصوصی مہمان بنا لے، مجھے آپ نے پالا پوسا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اگر مجھ سے کہتے ہیں کہ میں اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لوں تو میں نے ایک شخصیت کا انتخاب کر لیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس کو اپنی شادی میں سب سے مبارک چیئر پہ بٹھاؤں۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس کو اپنی شادی میں خصوصی مہمان بناؤں۔ اگر آپ اجازت دیں تو اسے اپنی شادی میں میں چیف گیسٹ کی حیثیت سے بلاؤں۔ دوستو یقین نہ پڑے گا جس ذات کو حضور نے بنایا تھا۔ علامہ مختار احمد نعیمی شاہ صاحب اللہ اس جملے کو ارشاد فرماتے، آپ فرماتے جناب ابی طالب نے فرمایا نانا میرے بھتیجے مت رو، آخر وہ کون ایسا شخص ہے، کون ایسی ذات ہے تو جسے اپنی شادی میں خصوصی مہمان بنانا چاہتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ میری ماں امی حلیمہ ہے، امی حلیمہ۔ ذرا ہاتھوں اٹھا کے بولو کون سا نام لیا میں نے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حضور نے اپنی نکاح میں سب سے زیادہ خصوصی مہمان کسے بنایا تھا تو کیا بتاؤ گے؟ اور ہم اپنی ماں کو دعوت نہیں دیتے، اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں بھی دعوت نہیں دیتے۔ میرے دوست آتے ہیں تیری ماں نہیں آئی؟ ارے ماں تو بڑی خراب ہو گئی۔ کیوں؟ وہ چھوٹے والے بھائی کے بہکاوے میں آ گئی، اسی کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے اور وہ تو گالیاں دیتی ہے، مجھ سے نفرت کرتی ہے، اسی لیے میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہ بوڑھی کی طرف میری بیوی وہ گالیاں دیتی ہے۔ دوستوں نے دباؤ ڈالا نا تو اپنی سگی بیٹی کے موقع، شادی کے موقع پر سگا بیٹا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، چل 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 گھر چل بارات آنے والی ہے۔ بوڑھی ماں ٹوٹے ہوئے چشمے کے اندر سے روتی ہے اور اپنی لاٹھی ٹوٹی ہوئی چپلیں لے کر کے اپنے بیٹے گھر میں آتی ہے، کنارے بیٹھی رہتی ہے۔ وہی بہو جس کو دلہن بنا کے لایا تھا نا وہی اسے دیکھ کے گھورتی رہتی ہے۔ برتن مانگنے والی عورتیں اس سے بات کرتی ہیں، کسی اچھی اور پڑھی لکھی لڑکی یا قبیلے کی اور بھی عورتیں اس سے مخاطب نہیں ہوتی، صرف بڑھاپے کی وجہ سے۔ صاحبوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مانو تو یا نہ مانو تو میرے آقا نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے امام ہیں۔ میرے آقا فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی، اسے چاہو تو لکھ لو سونے کے قلم سے۔ میرے آقا فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا۔ میں جملہ پھر سے ریورس کرتا ہوں، میرے آقا فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں باب عائشہ پہ کھڑی ہو کے بولتی بیٹے محمد ادھر آؤ، تو حضور فرماتے ہیں میں نیت توڑ کر کے اپنی ماں سے جا کے لپٹ جاتا، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا۔ آج ماؤں کو لوگ جوتیوں کی نوک پہ رکھتے ہیں، بیوی سے پوچھ کے ہم گھر سے باہر نکلتے، اگر تکلیف نہ ہو تو ایک سوال کر لو ذرا کن کی مائیں گھر میں زندہ ہیں، ہاتھ اٹھائیں۔ معافی چاہتا ہوں میں آپ کے جوتوں کے نیچے بیٹھنے والے انسان، ذرا ایک مرتبہ اس حوالے سے بول دو اے اللہ تیرا شکر ہے۔ نانا اونچی آواز میں ہاتھوں اٹھا کے بولو جن کی مائیں گھر پہ زندہ ہیں، اونچی بولے اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بڑی نعمت دے رکھی۔ سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں جب تک میری ماں زندہ تھی میرا کوئی کام رکا نہیں، میری ماں کے انتقال کے بعد بھی میرا کوئی کام رکا نہیں۔ میری ماں کی قبر پر میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا تھا، جب مشکلیں آتی تھی میں اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ کے اللہ کے حضور دعا کرتا تھا تو میری ماں اپنی قبر میں آمین کہتی تھی، میرا کام ہو جاتا۔ آج ہم اپنی ماں کو جوتوں کی نوک پہ رکھتے ہیں، ساری چیزیں اپنی بیوی بچوں کے لیے لے آتے ہیں اور اپنی ماں کی خوشیوں کے لیے چند جملے بھی ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ معلوم ہے کسی نے محبوب الہی سے کہا تھا حضور دلی میں بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا انشاءاللہ ابھی ہوگی، اللہ نے چاہا تو ابھی ہوگی۔ سرکار محبوب الہی گھر کے اندر گئے، واپس آئے، چاہے کوئی ہندو ہو اور چاہے کوئی مسلمان ہو، ماں سے محبت کرے گا نا انشاءاللہ اس کا بدلہ اللہ ضرور دے گا۔ اور رب چاہے گا اگر وہ غیر مسلم ہوگا، میرا کوئی ہندو بھائی ہوگا نا، اللہ اس کو ایمان کی توفیق بھی دے سکتا ہے۔ اللہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا؟ ماں سے محبت کرے۔ معلوم ہے
महबूब इलाही कहते हैं अल्लाह चाहेगा तो ही बारिश होगी। आप अंदर गए, एक धागा लेके आए और अपने हाथों में रखा, उसे उठा के दुआ मांगी, ऐ मेरे मौला इस धागे के सदके में जमीन पर बारिश हो जाए। खुदा की कसम इतनी बारिश कि दिल्ली जलथल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फलस्तीन के बच्चों के लिए सुभान अल्लाह। अल्लाह इस कलमे नूर का फैज़ उन भूखे प्यासे शहीदों की रूह को पहुंचे। अपने माँ बाप की मफरत के लिए बोले सुभान अल्लाह। क्या कहा, ऐ मेरे मौला बारिश बरस जाए इस एक धागे के सदके में। इतनी बारिश हुई कि दिल्ली लबालब हो गई। किसी ने पूछा था, ऐ महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया साबिर पाक के पीर भाई, सरकारे बाबा फरीद के खलीफा और भांजे और आपके दामाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पोते, गरीब नवाज के परपोते, ये बताओ ऐ मेरे महबूब इलाही आपने अपने हाथ में क्या रख के दुआ मांगी कि दुआ कबूल हो गई? आपने फरमाइए ये धागा मेरी माँ के दुपट्टे का। इस दुपट्टे के धागे के सदके में जरा सोचो, अगर माओ से कोई इतनी मोहब्बत करता है तो उसे महबूब इलाही का। आप तो गुलाम महबूब इलाही बनने वालों में शामिल हैं। आइए वादा करें इंशाअल्लाह जब भी घर से बाहर निकलेंगे, जुमला रिवर्स करता हूँ, खालिद साहब किबला का उलमा के कदम सुनते हुए इंशाअल्लाह बोले, शहर में माँ हो या देहात में हो, देहात में हो तब भी खबर लिया करें, ठीक है? माँ से कभी जोर से बात न किया, ठीक है? इंशाअल्लाह वादा करें इंशाअल्लाह जब भी घर से बाहर निकलेंगे, माँ अगर हमारे साथ होगी तो उसका हाथ चूम के निकले। ऐसा कौन कर सकता है? इंशाअल्लाह बोले, मैं कसम नहीं खिला रहा हूँ, इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो ऐसा कर सकते। दिल्ली बगदाद शरीफ में शेख बशीर गिलानी सरकार गौस पाक के बेटे कारी साहब सब जानते हैं, चलेंगे ना बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। बहुत ज़्यादा वहाँ मेहनतें पड़ती है, रात रात भर जागना, दिन भर सफ़र करना, ठंडा गर्म ये सब क्लाइमेट है, तो आवाज़ मुतासिर हो गई। आया तो बस ज़्यादा घर पे रह नहीं पाया, सीधे सफ़र पे आ गया, इसलिए माइक बहुत अच्छा है, मेरी अपनी आवाज़ मुतासिर है, उसके लिए मादरत चाहता हूँ। शेख बशीर गिलानी कहते हैं कोरोना वायरस के दौर में मेरी बेटियां मेरे बेटे सब बीमार पड़ गए और ऑक्सीजन की कमी थी। डॉक्टरों के पास जाने पर मौत का ऐलान होता था। मैं डर गया, मेरी बच्ची मर जाएगी, मेरे बच्चे मर जाएंगे। बहुत रोया, कई दिन तक तड़पता रहा जब मेरे बच्चे ठीक ना हुए। वहां से कितना शेख गौस पाक का रोज़ा शरीफा 7-8 किलोमीटर के फासले पर है। कहते हैं मैं थक गया, दुआ करते करते थक गया और दवाएं चुपके लाते लाते थक गया। तो एक दिन मालूम मैंने क्या किया, अपनी माँ को उठाया, बिस्तर से उठा के अपनी माँ को कुर्सी बिठाया और बिठाया अपनी माँ को कुर्सी पे सहारे से। मेरी माँ बैठ गई, मैंने ट्रे लाया और ट्रे में अपनी माँ के पैरों के नीचे रखा। रखने के बाद मैंने एक लोटा पानी लाया, अपनी माँ के पैरों को धुला और धुलने के बाद मैंने अपने सारे बच्चों को बुलाया। मैंने कहा बैठ जाओ। उसी अपनी माँ के पैरों का धोवल गिलास में भर भर के अपनी बेटियों को, अपने बेटों को पिलाता था और ये कहता जाता था खुदा की कसम किसी और वजह से मौत आ सकती है, कोरोना की वजह से मौत नहीं आ सकती है, क्योंकि तुम सबको मैंने अपनी माँ के पैरों का धोवल पिला दिया। ये माँ होती है जिसे हमने कूड़ेदान में डाल रखा है, जिसके जिस्म पर कपड़े भी बड़े पुराने हो गए, हम ख्याल नहीं करते। जरा सा कभी माँ के पास बैठ के मजाक किया करो, माँ के पास बैठ के कभी माँ को कोई खिलौना समझ करके उससे बातें किया करो। खुदा की कसम अगर माँ राजी तो आमीना का लाल भी राजी हो जाएगा, माँ राजी तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा इंशाअल्लाह। बोले मेरा ये टॉपिक नहीं है, हुजूर के अक़्द मुबारक की बात है, फर्स्ट मैरिज की। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ये बात याद रहे कि अगर किसी ने आपसे पूछा हुजूर की शादी में खुसूसी मेहमान कौन था तो जरा हाथ उठा के बताएं। सबकी आवाज नहीं आई, फिर से बोले अम्मी हलीमा। मेरे आका की दाई अम्मी हलीमा हुजूर की शादी में आई थी। हुजूर की शादी में खुवैलिद ने खुतबा पढ़ा था और जनाबे अबी तालिब ने भी खुतबा पढ़ा। ये खुतबा खां की हैसियत से आए, इन्होंने भी खुतबा पढ़ा था। उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक निकाह अम्मी खदीजा से हो गया। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। आपके यहाँ बारात जाती है और फिर लड़कियों को वहाँ से लेके आती है। ये अरब में दस्तूर नहीं था। अरब का दस्तूर था कि मिसाल के तौर पर लोग 10, 20, 50 जाते थे और निकाह के बाद लड़के को लड़की के घर में छोड़ देते। ससुराल में लड़के को छोड़ दिया जाता, वो वहीं रहता था। बाद में फिर उसके आने की सूरतें पैदा होती थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शादी जिस मोहल्ले में हुई, जिस कबीले में हुई, वो घर कहाँ था बता दूं? कितने लोगों ने काबा शरीफ देखा है? हाथ उठाएं माशाल्लाह। अच्छा आमीन कहना जो लोग देख चुके हैं, जो नहीं गए हैं अल्लाह उनको भी हाजिरी का शरफ अता फरमाए। आमीन कह दो इंशाअल्लाह। तो सफ़ा और मरवा की पहाड़ी है,
جس کو قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا یہ مروہ پہاڑی ہے. مروہ پہاڑی سے آپ باہر نکلیں گے نا دائیں طرف اولڈ گیٹ آف مروہ, پرانا مروہ کا دروازہ, پرانا باب مروہ مشکل سے 25 فٹ کے فاصلے پر ہے. جب آپ وہاں تک جائیں گے تو پھر بائیں مڑ جائیں, آپ مشکل سے 15-20 فٹ کے فاصلے پر چلے جائیں, وہیں پر کھڑے ہو کر کے ہلکی ہلکی خوشبو اپنے اندر سمونے کی کوشش کیجئے گا. آپ کے دل سے آواز آئے گی یہی وہ زمین ہے جو جہاں پر امی خدیجہ کا مکان تھا, جو حضور کی سسرال کہلاتا. انشاءاللہ جائیں گے. اگر دل کہے تو بتا دوں اسی گھر میں مخدومہ زینب پیدا ہوئی. سب نے بولے چلے گا. اسی گھر میں مخدومہ رقیہ پیدا ہوئی. اسی گھر میں مخدومہ ام کلثوم پیدا ہوئی. اب اگر منع کروں گا تب بھی آپ بولو گے اسی گھر میں مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی. اونچی بولے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں اسی مبارک گھر میں پیدا ہوئی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کتنے مصائب کتنے آلام کے ساتھ گزری ہے. ابھی یہ جو لائٹ ہے نا ہائیڈروجن ہے, اس کی گرمی سے یہ پسینے دیکھتے ہیں. اگر اس کا رخ آپ کی طرف ہو جائے تو پسینے کے اثرات آپ کی طرف ظاہر ہو جائیں. گھروں میں اگر پنکھوں کے پوائنٹس کم کر دیے جائیں تو آپ کو گرمی کا احساس ہوتا ہے. اے سی کا اگر کوئی پہلو کمزور ہو جائے تو آپ کی نیندیں آپ سے دھوکہ دے دیتی ہیں. معلوم ہے اسی مکہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقہ پانی بند کیا گیا تھا. 3 سال تک حضور کو قید رکھا گیا. کبھی آپ نے کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر کے 100 روپے اس کے قدم کے رکھ کے نیچے رکھ کے پوچھا آپ نے حضور ذرا سا مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں اپنی زندگی کیسے گزاری؟ کبھی پوچھا آپ نے؟ کبھی آپ نے اپنے ماں باپ سے نہیں کہا مجھے حضور کی سیرت پڑھنی ہے, مجھے کہیں بھیجیں آپ؟ اپنے بچوں کو لارڈ نکالے اور پھر اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں, اپنے بچوں کو سینٹ جیویئرس میں, سینٹ جوزف میں لا کے ڈال دیا, بچپن سے لا کے ڈال دیا. قرآن صرف دکھا دیا, انگریزوں کو بچوں کے حوالے کر دیا. یہی وجہ ہے کہ بچے ماں باپ کی قبروں پر فاتحہ بھی نہیں پڑھتے. ہم نے اپنے بچوں کو صرف بڑھاپے کا سہارا بنا کے رکھا ہے. صوفیہ کہتے ہیں یہ غلط ہے. اپنے بچوں کو بڑھاپے کا سہارا مت بناؤ, اپنے بچوں کو آخرت کی مغفرت کا سامان بناؤ. سہارا بچے کیا بنیں گے؟ سہارا بھی بڑھاپے میں وہی ہے. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. میرا مجھے بولو میرا خدا ہے. فرماتا ہے درویش شہر کا, الہ آباد کا, وہ کہتا ہے بات میری سن کے بھولیے گا نہیں انشاءاللہ. جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, ہم اور آپ دونوں, مجھے آپ کو تم نہیں کہنا چاہیے لیکن بات آئی تو محبت میں تو یہ چل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو تمہاری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے. دیکھنا کتنے لوگ سمجھ کے سبحان اللہ کہتے ہیں. تمہاری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے لیکن اللہ تجھے دیتا تھا تیرے حساب سے. ذرا کہتے کیوں نہیں اے میرے مولا تیرا شکر؟ کہتے کیوں نہیں؟ اگر ہمیں ہماری ماں کے حساب سے کھانا ملتا تو خون کے لوتھڑے بن کے ہم نالیوں میں بہہ گئے ہوتے. لیکن ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے, ہمیں اللہ دیتا تھا ہمارے حساب. ذرا پیار سے کہہ دو اے اللہ تیرا شکر ہے. 8 mm کی پتھری سے پورا خاندان روتا ہے. 2.5 کلو کا بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کے بعد مسکراتا ہوا پیدا. ذرا کہتے کیوں نہیں اے اللہ تیرا شکر ہے؟ کیسی قدرت کی اس کی جلوہ سامانیاں ہیں. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کہتے ہو کہ حرام نہ کھاؤ. حرام نہیں کھاؤں گا تو اتنے بڑے فلیٹس میں کیسے رہوں گا؟ حرام نہیں کھاؤں گا تو بچیوں کی شادی کیسے کروں گا؟ حرام نہیں کھاؤں گا تو پیر صاحب کی خدمت کیسے کروں گا؟ رشوت اور دلالی کے پیسے نہیں آئیں گے تو ہمارے گھر کیسے چلیں گے؟ جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا اے میرے مولا اتنی بڑی دنیا ہے تو دنیا کا نظام کیسے چلاتا ہے؟ کیڑے مکوڑے ہیں, ایمیزون کا جنگل یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے گا, لاکھوں کروڑوں جیو جنتو اس میں پائے جاتے ہیں. انہیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ کہتے کیوں نہیں پروردگار؟ ایک ویل مچھلی 33 ٹن روزانہ گوشت کھاتی ہے, کون کھلاتا ہے؟ مودی جی. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا. 200-250 باراتیوں کے پانی پینے کے انتظام کے لیے 4 مہینے سے محنت کرتے ہیں, تب جا کے ان کے مشروب کا ٹھنڈے پانی کا ہم انتظام کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا میرے مولا یہ تو زمین پر نظام کیسے چلاتا ہے, یہ کیڑے مکوڑوں کو کھانا کیسے دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سلیمان سن, ایک تالاب کے کنارے جا کے بیٹھ جا اور میری قدرت کی جلوے دیکھ.
جا کے سلیمان علیہ السلام بیٹھ گئے تو کیا دیکھا، ایک چوٹی ہے، اس کے منہ میں چاول کا دانہ ہے، وہ ادھر سے ادھر گھوم رہی ہے۔ جناب سلیمان اسے دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں بہت دیر کے بعد تالاب سے ایک میڈک باہر آیا۔ جب میڈک باہر آیا تو اس چوٹی کے پاس آیا، چوٹی اس کے پیروں پہ چڑھ گئی، میڈک نے اپنا منہ کھولا، چوٹی اس کے منہ میں چلی گئی، میڈک نے اپنا منہ بند کیا، ڈبکی لگائی، تالاب میں غائب۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ آواز آئی سلیمان وہیں پر بیٹھے رہو، میری قدرت کے جلوے دیکھو۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ میڈک پھر باہر آیا، جب باہر آیا تو اس نے منہ کھولا، اب وہ چوٹی پھر مجھے نظر آئی، لیکن چوٹی کے منہ میں جو چاول کا دانہ تھا وہ غائب تھا۔ چوٹی اس کے منہ سے نکلی، اب اس کے پیروں سے ہو کے اپنی سوراخ اپنی بل میں چلی گئی۔ میں نے شکر کے سجدے ادا کیا، میں نے کہا میرے مولا اس راز سے پردہ تو ہٹا، یہ میٹر کیا ہے؟ یہ چوٹی کے چاول کے دانے لے کے ٹہلنا، میڈک کا آ جانا، اس کے منہ میں بیٹھ جانا، پھر ڈبکی لگانا، پھر غائب ہونا، پھر چلے آنا، چاول کے دانے کا غائب ہونا اور چوٹی کا اپنی سوراخ میں چلے جانا۔ صاحبو اگر دل کہے تو اسے رکھ لو، تمہیں ضرورتیں کہیں حرام کھاؤ تو کہنا نا نا نا، جس رب نے پیدا کیا اس نے منع کیا، اس کے حبیب نے منع کیا، انشاءاللہ اس کے حبیب کی طرف لو لگے گی، اللہ تمہارے اخراجات کو غیب سے پورا کرے گا۔ جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ آواز ہے یہ سلیمان سن، میں نے اسی تالاب کے بالکل بیچوں بیچ میں ٹاپو پہ ایک جزیرے پر ایک اندھا کیڑا پیدا کیا۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، میں نے اندھا کیڑا پیدا کیا ہے، اور اس اندھے کیڑے کو کھانا ڈھونڈنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، میں نے اس تک کھانا پہنچانے کے لیے اس میڈک کو اور اس چوٹی کو پیدا کیا۔ ذرا دل سے بولو، کہہ دو اے اللہ تیرا شکر ہے، خوشی بولو ہاتھوں کو اٹھا کے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ذرا سوچو چوٹیوں کو میڈک کے ذریعے سے کیڑے مکوڑوں کو کھلانے والا کون؟ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ صاحبوں یہ کہاں سے بات آ گئی؟ حرام نہیں کھائیں گے تو بات نہیں بنے گی، نا نا نا، بات بنانے والا کون ہے؟ معلوم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصیبتیں آئیں گی، جب آپ ایمان لا چکے ہیں تو آپ آزمائش میں آؤ گے، ایگزام حال میں آؤ گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ کہتا ہے تم آزمائے جاؤ گے، اگر مومن ہو تو آزمائے جاؤ گے۔ جناب بلال سے لوگوں نے کہا تھا اتنا مار کھاتے ہو پھر بھی حضور کا دامن نہیں چھوڑتے ہو، تو کہتے ہیں جب تم کوئی بازار سے پتیلی خریدتے ہو تو ٹھوک بجا کے خریدتے ہو، مجھے بھی تو اللہ نے خریدا ہے، مجھ سے تو قربانیاں مانگی جائیں گی۔ دوستو محنت کرنی پڑے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 3 سال تک حقہ پانی بند کیا گیا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنا اپنے بچوں سے، کبھی آپ نے اپنے بچوں سے پوچھا، کئی بچوں نے اپنے ماں باپ سے پوچھا کہ حضور کی لائف کے 3 سال کہاں گئے؟ تو پتہ چلے گا کہ شیب ابی طالب میں حضور قید کیے گئے تھے۔ جس سے رب باتیں کرے اس سے کوئی نہ بات کرتا تھا، جس سے فرشتے بات کرنا چاہے، جس سے جنت کی حوریں مخاطب ہونا چاہے، اس سے مکے والے بات نہیں کرتے تھے۔ معلوم ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو غلام تھے نا، وہ اتنے بھوکے رہتے تھے، اندر اس گھاٹی میں اتنے بھوکے رہتے تھے، ان کے چپلوں میں جو چمڑے لگے رہتے ہیں ان چمڑوں کو وہ پانی میں بھگو بھگو کے کھایا کرتے تھے۔ مشقتوں سے دین پھیلا ہے، تھوڑی سی تکلیف پر آپ چیخ پکار کر کے روڈ پہ آ جاتے ہیں، قرآن کے پارے جلا دیے جاتے ہیں، بہنوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ لیے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ مشکلات میں صبر کیا کریں، مصائب آلام آئیں گے لیکن ایمان ہے تو آزمائے جاؤ گے انشاءاللہ۔ بولے بس اللہ ہمیں صابر و شاکر کی راہ کا مسافر بنا دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اپنے گھروں میں روتی تھی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بچیوں کو یاد کرتے تھے اور چپکے کبھی کبھی خدیجہ سے پوچھتے میری بیٹیاں، تو امی خدیجہ کہتی ہے کہ حضور میری بیٹیاں راتوں کو روتی ہیں، کہتی میرے بابا جان کا قصور کیا ہے کہ مکے کے لوگوں نے میرے باپ کو قید کر رکھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑی پیسے والی عورت حضور کی بیوی بنی ہے، اس کا نام ہے امی خدیجہ۔ حضور کی پہلی شادی ہے اور خدیجہ کی تیسری شادی ہے۔ حضور کی 4 بیٹیاں ان کے بطن مبارکہ سے، حضور کے 2 بیٹے ان کے بطن مبارکہ سے، ایک ماریہ قبطیہ کے شکم نور سے تشریف لائے۔ معلوم ہے رمضان شریف کی 9 تاریخ آئی، مکہ شریف کی بات ہے، ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، سب سے بڑی پیسے والی عورت آج حضور کی بیوی بنی ہوئی ہے، رمضان کی 9 تاریخ ہے، اسے بھولنا نہیں انشاءاللہ۔ یہ تقریر نہیں، یہ تو باتیں ہیں جو ہم اور آپ ایک دوسرے سے کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی پیسے والی عورت امی خدیجہ،
آج بستر پہ لیٹی ہے بیمار ہے. ان کی ایک سہیلی ملنے کے لیے آئی تو کیا دیکھا کہ گھر میں اندھیرا تھا. گھر میں تھک گئے آپ لوگ؟ اپنی ماں باپ کی مغفرت کے لیے بولے سبحان اللہ. بیٹھے رہے, کبھی نہ کبھی تو مغفرت کی سند ملے گی انشاءاللہ. جب یہ بیٹھے ہیں جن کے قدم کی دھول چاٹ کے ہم آپ کے قدم کے نیچے بیٹھے ہیں, تو ہمیں تو بدرجہ اولا حضور کے ذکر سے اپنے آپ کو متصل کرنا چاہیے. معلوم ہے امی خدیجہ لیٹی ہوئی تھی, بستر پہ بیمار تھی. سہیلی 9 رمضان شریف کی رات میں, ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے, رمضان المبارک مہینہ, آئیں اور کہا خدیجہ اندھیرا کیوں ہے. سنیے گا, یہ چائنا بلب نہیں تھا. بڑے بڑے امیروں کے گھروں میں روشنی ہوا کرتی تھی, اور خدیجہ سے بڑی امیر عورت مکہ شریف میں کوئی نہیں, اور حضور کی وہ بیوی ہے. ان کی سہیلی نے کہا خدیجہ تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے. تو معلوم خدیجہ نے کیا کہا, چراغ نہیں ہے. کہا جلا لیتی, کہا تیل نہیں ہے. کہا منگا لیتی, تو امی خدیجہ نے کہا پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا خدیجہ کیسی باتیں کرتی, پورے مکے میں سب سے بڑی پیسے والی عورت, تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے. فرمایا چراغ نہیں ہے. کہا جلا لیتی, کہا تیل نہیں ہے. کہا منگا لیتی, کہا پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا خدیجہ تیرے سارے پیسے کیا ہو گئے, تیرے باپ کا انتقال ہو گیا, تیرے سارے پیسے کیا ہو گئے. تو امی خدیجہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور رونے لگی. رو کے بولی خدا کی قسم میں نے ساری دولت حضور کے نام پہ قربان کر دی ہے. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن کم سے کم میرے سینے میں حضور کی محبت تو موجود ہے. کائنات کی سب سے بڑی دولت میرے سینے کے اندر موجود ہے. میری سہیلی, میں دنیا سے خالی ہاتھ جا رہی ہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے سینے میں حضور کا عشق موجود ہے. اگر کوئی بیوی ہو کر کے حضور سے اتنی محبت کرے تو حضور نے کیا کہا تھا معلوم ہے. میرے آقا نے اپنی بیوی امی عائشہ سے مدینے میں فرمایا تھا, میری خدیجہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی, اگر میرا دل کہتا ہے مجھ سے میری خدیجہ کبھی کہتی نا, تو اپنے جسم کی چمڑی اکھاڑ کر کے اپنی بیوی خدیجہ کو دے دیتا. یہ خدیجہ ہے خدیجہ. ایک شاعر نے شعر کہا تھا, میں بڑوں کے قدم کو چوم کے شعر پڑھتا ہوں. شہریت نیشنلٹی, شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل,